السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب، ہمارے بڑے بھائی مفتی عیسیٰ صاحب، محسن صاحب، خاص کر اس مجلس کے دولہے کا والد حضرت مولانا قاری نوشاد عادل صاحب، دیگر علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ. وقت بہت مختصر ہے. علماء کے ہوتے ہوئے، اساتذہ کے ہوتے ہوئے میں لمبی بات کروں یہ گستاخی ہوگی. طلبہ کے سامنے چند باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں. آج کی یہ جو آپ کی حالت ہے، ہماری بھی کبھی یہ حالت رہی ہوگی، اور آپ اس کو جتنی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی اونچا لے جائے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو بلند مرتبے تک پہنچاتا ہے اور ان کو بشارتیں سناتا ہے. بشارت کس چیز کی؟ جنت کی. سبحان اللہ و بحمدہ. آپ وہ خوش نصیب بچے ہیں، آپ وہ خوش نصیب طلبہ ہیں، اور سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، میں بھی طالب علم ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کیسے کیسے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے. اے کاش اس کو ہم سمجھتے اور اس کی قدر کرتے. ایک حافظ قرآن کے بارے میں قیامت میں کیا کہا جائے گا؟ یا صاحب القرآن اقرا ورتقی. قرآن والوں، حافظ قرآن و قاریوں، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو پہنچتے جاؤ، اور آخری آیت پہ پہنچنے کے بعد تمہارے لیے جنت الفردوس ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت کی دعائیں کرو جنت الفردوس مانگو. بن مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے برکت سے ہم سب کو اور ہمارے اساتذہ کو اور طلباء کو جنت الفردوس دینے کا وعدہ کرنا ہے. اس کے لیے تیار ہے نا؟ انشاءاللہ. اس کے لیے ایک واقعہ میں سناتا ہوں. قرآن کو پڑھتے رہنا، قرآن پہ عمل کرنا. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کے مطابق زندگی گزاری. شرط ہے، معاف کرنا عزیزو، قرآن پڑھ کے قرآن کو چھوڑو گے قرآن کی لعنت پڑے گی. قرآن ہمیں پکڑ کر اس دن گرفت میں لے کر پوچھے گا کہ کیا کیے تم نے. تو قرآن پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا. جب عمل کرو گے تو قاری نوشاد صاحب مدثر العالی اور ہم جیسے محتاجوں کا بیڑا پار لگے گا. اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسا والدہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. ان حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور وہ تاج نور کا ہوگا، اور اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. آج الیکشن میں چھوٹا سا ممبر بن کے آتا ہے، گلے میں چار آنے کا ایک ہاتھ ڈالتا ہے، وہ بدبودار پھول کا. پھر بھی ہر آدمی یہ کہتا ہے اے کاش میں بھی ممبر بنتا، میرے گلے میں بھی ہاتھ ڈالا جاتا. اس دن سوچو کہ کیا ہوگا حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ، جن کے سر پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دستے مبارک سے تاج رکھے گا، اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. دوسری چیز ہے کہ اس کا آموختہ مراجعہ کرنا. چھوٹا سا حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی قاری صاحب کو لگا دیے تھے کہ ان لوگوں کا مراجعہ، ان لوگوں کا آموختہ سنو، اور عربی درجات میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو داخل کراتے تھے. تو وہ قاری صاحب سنتے تھے قرآن، ذرا حضرت شیخ صاحب کا اچھا تھا، اٹک اٹک کے پڑھتے تھے. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے حضرت کو شکایت کی تھی، قاری صاحب تو آپ کو شکایت نہیں کرتے ہیں، لیکن مولانا زکریا جو مولانا بعد میں بنے، زکریا کاندلوی کا قرآن کچا ہے. سبحان اللہ. اس لفظ کو آپ اور ہم سب اپنے دل میں اتاریں کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے کیا جواب دیا کہ قرآن پڑھ کے چھوٹنا تھوڑو ہے، یہ تو پڑھتا رہے گا، یہ پڑھتا رہے گا، آموختہ یاد ہوتا رہے گا، ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود آپ بھی لکھتے ہیں کہ میں سہارنپور سے لے کر دلی کے لیے روانہ ہوتا، ٹرین کی بوگی میں بیٹھ جاتا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا. پہلے پانے سے لے کر جب 20 پارہ مکمل کر لیتا، جب میں کھڑکیوں کی طرف سے جھانکتا تو دہلی پہنچ گیا ہوتا. دہلی پہنچا تھا، یعنی سہارنپور سے آتے آتے
لیکن درہم و دینار ان کے چپلوں کو لوگ لا کے رکھتے تھے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے. ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. اس کے بعد وہ نابینا تھے اور جب وہ حفظ کرنا شروع کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا, تو وہ سو رہا تھا, ان کی آنکھیں تو بند تھی. ان کی خالہ ان کی والدہ کو کہہ رہی تھی ان کا کیا بنے گا, یہ نابینا ہے, صرف قرآن رٹ رہا ہے. تو شیخ بن باز کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا اور میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا. اور ان کی والدہ نے کہا کہ یہ ایسے عالم بنیں گے کہ عرب و عجم ان کے فتاوا سے استفادہ کریں گے, اور اتنی اللہ ان کو دولت عطا فرمائیں گے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوں گے. تو علم کے بارے میں علماء کو معلوم ہے. ایک چھوٹا سا, جب وہ انتقال کرنے لگے تو انتقال کے چند دنوں پہلے ایک ایک آدمی کو بلانے لگے, ایک ایک آدمی کو بلانے لگے. ان کی دولت کا بتا رہا ہوں. ایک ایک آدمی کو بلاتے رہے, کچھ کہتے رہے, وہ سنتے رہے جاتے رہے, سنتے رہے جاتے رہے, سنتے رہے جاتے رہے. ایک آدمی کو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت ہر آدمی کو بتا رہا اور کوئی راز کو فاش نہیں کر رہا, آپ کو ذرا بتا دیں. انہوں نے کہا کہ شیخ سے میں نے 7 لاکھ ریال قرض لیا تھا اور اب تک ادا نہیں کر سکا ہوں. شیخ نے کہا کہ 7 لاکھ ریال تمہیں معاف کر دیا. اسی طرح سینکڑوں کو اتنی رقم معاف کرنے والا کتنا بڑا دولت مند ہوگا. تو دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے, دولت کو جوتیوں پہ پڑے گی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک. جزاک اللہ.